انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے محبت۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی اور کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ بس پھر ہم سب کچھ نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں بلکہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ لیتا ہے۔ ہم تک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ ماں باپ ان درختوں کی طرح ہیں جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ ایک مان ہی تو ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پر ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہزار زخم بھر جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منائے گا۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے انداز کو پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ سب سے کمظرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے، اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ کسی انسان کا لباس اس کی سوچ، رویے اور مزاج کا بہترین عکاس ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کے ذہن میں جو چیز سب سے پہلے اثر انداز ہوتی ہے وہ لباس ہی ہے۔ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام مرد ہے۔ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اگر شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کی طرف سے سب سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی اور سکون بھی۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے عام لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کا ہے تو پھر بہترین عمل کر کے دکھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں
تو وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے سماج میں فاتحہ خوانی پہ بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتی ہے۔